شرک کرتے ہوئے انسان دنیا سے اس حال میں گیا کہ وہ شرک کر رہا تھا، اسی حال میں موت آ گئی، اب اس کا جنت میں جانے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا بتائی کہ جس طرح تمہارے رب نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح اس نے تمہیں بھی یہی حکم دیا کہ تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو۔ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے کو بھی، تمہارے ظلم کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ انسان جو ظلم کرتا ہے اس کی مختلف فارمز ہو سکتی ہیں۔ ایک انسان کا ظلم جو ہے وہ کیا ہے کہ جو انسان کا جو ایک اللہ سے تعلق ہے اور ایک مخلوق سے تعلق ہے۔ اللہ سے تعلق میں جب ہم ظلم کی بات کریں گے تو انسان اللہ سے تعلق میں جو ظلم کر سکتا ہے اور جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ حضرت لقمان جو تھے انہوں نے جب اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ان کی نصیحتوں کو جو ذکر سورہ لقمان میں آتا ہے، تو پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو کیا کی کہ اپنے بیٹے سے کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ کہ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں دنیا میں بھیجا، جس نے تمہاری ہر چیز کو پورا کیا، جس نے تمہاری ضروریات پوری کی، ساری چیزیں تو تمہارا رب پوری کرتا ہے، اور پھر تم اسی کی دی ہوئی چیزوں سے فائدہ حاصل کر کے اسی کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اس کو چھوڑ کر جو دوسرے تم معبود بنا لیتے ہو، بتوں کی پوجا شروع کر دیتے ہو، یا بتوں کی پوجا نہیں تو بتوں کے علاوہ تم نے ایسے کوئی الہ بنا لیے ہیں کہ جن کے بارے میں تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ تو نہیں دیتا، یہ لوگ جو میری ہر چیز پوری کرتے ہیں، یا اللہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی پوری کرتے ہیں۔ یہ دونوں شرک ہیں۔ ایک شرک یہ ہے کہ ماننا کہ نہیں اللہ نہیں کرتا بلکہ یہ جو ہے معبود یہ ہماری ساری ضروریات پوری کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ لیکن یہ ماننا کہ نہیں اللہ تو کرتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے ہیں، تو کیا ہوا کہ یہ بھی شرک ہے۔ تو شرک کیا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ سب سے بڑا جو ہے ظلم ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جس شخص نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یعنی شرک کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور شرک کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یعنی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک شرک ایسا گناہ جس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جس چیز کو وہ چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ شرک کرتے ہوئے انسان دنیا سے اس حال میں گیا کہ وہ شرک کر رہا تھا، اسی حال میں موت آ گئی، اب اس کا جنت میں جانے کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ جنت حرام ہو گئی ہے شرک کرنے والوں کے لیے۔ موت سے پہلے پتہ لگ گیا کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے، میں شرک کر رہا تھا، میں غلط ڈائریکشن میں چلا گیا تھا، پتہ نہیں تھا، لا علمی میں ہو گیا، لا شعوری طور پہ ہو گیا، یا شعوری طور پہ بھی ہوا، لیکن احساس ہو گیا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، تو توبہ، سچی توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن سچی توبہ کر کے آئندہ اس کو نہ کیا جائے۔ اور شرک جو ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے، اور اس شرک کو سمجھنے کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ اگر ہمیں علم نہیں ہے، دین کا صحیح علم نہیں ہے، تو ہم شرک کو سمجھ نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگے کہ ہم کیا شرک کر رہے ہیں اور کیا چیز شرک نہیں ہے۔ اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں ایسے اعمال میں ڈل جاتے ہیں، ان اعمال کو اختیار کر لیتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مزاروں پہ جا کر جو جن کا مزار ہے ان سے مانگنا، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دین کی طرف جو ہے وہ ہدایت نہیں دی تھی، اور اپنی کالج لائف میں جب میں تھا تو میں جس ماحول میں رہتا تھا وہاں پہ ہمارے ہاں بھی یہ کانسیپٹ تھا کہ کوئی مسئلہ ہو، کچھ پرابلم ہو، فوراً پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بری امام چلے جاؤ، وہاں پہ جا کر
मन्नत मांगो, और मन्नत मांगो, और मन्नत मांगने के बाद जब मन्नत पूरी हो जाए तो फिर तुमने ये काम करने। तो क्या करते थे, चला जाता था, जाके गए, बड़े एहतराम के साथ आप अंदर जाएंगे और वो जो कब्र बनी है वहाँ पे जाकर आप दुआ करेंगे कि अगर मेरी ये फ़लाँ फ़लाँ ख्वाहिश पूरी हो गई तो मैं क्या करूँगा, मैं देग दूँगा, या मैं कपड़ा डालूँगा, या मैं इतने पैसे दूँगा, कुछ भी मन्नत। और जब मन्नत पूरी हो जाए तुम्हारी, और फिर ये मन्नत मांग के फिर आपने क्या करना, निकलते हुए कोशिश करें, वो साइड पे एक डब्बा पड़ा होगा जिसमें पैसे डालने होते हैं, आप कुछ पैसे भी डाल दें, ठीक है। और फिर निकलते हुए क्या करना है, निकलते हुए आपकी कमर नहीं होनी चाहिए कब्र की तरफ, आप उल्टे पाँव निकलेंगे। ये मैं आपको अपनी बता रहा हूँ, मैं किसी की बता नहीं रहा हूँ कि उल्टे पाँव निकलना है, क्योंकि बड़ी बेअदबी है कि उस कब्र की तरफ जो है वो आपकी कमर हो। तो उल्टे पाँव आप निकलेंगे और उसके बाद आप चले जाएंगे। और फिर जब आपकी मन्नत पूरी होगी तो फिर आप आएंगे और आके आपने जो देंगे मांगी थी आप वो देंगे। अगर चने वाले चावल देंगे तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, और अगर चिकन बिरयानी दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, और अगर उसके साथ मीठे में कोई जर्दे की देग हो जाए तो नूर अला नूर के, मतलब चने के चावल भी हो गए और जर्दे की देग भी होगी। बाय द वे चने के चावल होते बड़े मज़े के थे, यू नो। तो क्या है कि अब आपने जाके ये सब चीज़ें करनी है। और वे क्या बताया जा रहा है, अच्छा मैं जब जाता था तो उस वक्त मुझे दीन से तो करीब भी कोई दीन के इल्म का पता भी नहीं था, और ये भी नहीं पता था कि ये चीज़ गलत भी हो सकती है। अभी तो क्या है कि बहुत ज़्यादा शऊर आ गया ना, तो कम से कम लोगों के सामने दो ऑप्शंस होती हैं कि भाई ये जाना ठीक है या ना जाना ठीक है, ठीक है। उस वक्त तो ना जाने वाला कोई कॉन्सेप्ट सुना ही नहीं था, तो ये था ही नहीं कि ये जाने में कोई गलती भी हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद जब मैं जाता था तो मेरा दिल मुतमईन नहीं होता था, मेरा दिल मुतमईन नहीं होता था। जब भी जाता था वहाँ पे जाके मैं लोगों को देखता था, कोई वहाँ पे खड़ा है, कोई भंगड़े डाल रहा है, तो कोई अजीब व गरीब हुलियों में फिर रहे हैं, तो मेरा दिल मुतमईन नहीं होता था। मैं कहता था यार ये दीन नहीं हो सकता, ये इस्लाम नहीं हो सकता। हालांकि इस्लाम को कोई पता नहीं था दीन के बारे में, लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता था। याद रखें कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हर इंसान के दिल में सच और हक की पहचान रखी है, चाहे वो दीनदार है कि नहीं है। इंसान का दिल इस चीज़ की गवाही देता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। और जब आपका दिल उस चीज़ की गवाही देता है और आप उस गवाही को समझकर हक की तलाश शुरू करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला हक का रास्ता दिखा भी देता है। लेकिन आप जब उस चीज़ को मारते रहते हैं और उससे फाइट करते थे, नहीं भाई तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम तो इस्लाम से निकल जाओगे, तुम तो गुमराह हो जाओगे, अगर तुम मिज़ार पे नहीं गए तो तुम्हारा तो ईमान ही मुकम्मल नहीं है, तो फिर मुस्तकिल आप इस चीज़ को पक्का कर लेते हैं, तो फिर वाकई इंसान उस चीज़ में इतना गहरा चला जाता है कि फिर उसके लिए निकलना मुश्किल होता है। तो शिर्क के बारे में क्या है कि उसके बारे में बहुत एहतियात करनी, कि किसी भी तरीके से हमसे कोई अमल नहीं हो कि वो शिर्क में चला जाए।